مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے. اگر مسلم لیگ نون نے گنڈوں اور چوروں کا مقابلہ پہلے ایتھکس کے ساتھ کیا، گریس کے ساتھ کیا، اچھا کیا، لیکن ان غنڈہ گردی کا جو مقابلہ ہے وہ کبھی اخلاقیات سے نہیں کیا جاتا. تو یاد رکھنا کہ مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں. آج اعتماد کا ووٹ بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا رنگے ہاتھوں، تو لوگوں نے اس کے چہرے پر سیاہی مل کر اس کو گدھے پہ بٹھایا اور پورے گاؤں کا چکر لگوایا. تو وہ جب سر جھکا کر اپنے گھر واپس آیا تو اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ آج لوگوں نے مجھے گدھے سے گرانے کی بڑی کوشش کی لیکن مجھے اللہ نے بچا لیا. مگر یہاں تو اللہ نے نہیں بچایا، جنہوں نے بچایا ہے انہوں نے بچایا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے بچایا ہے ان کے چہرے بھی عوام دیکھے گی. مجھے خوشی ہے کہ جنہوں نے بچایا ہے وہ کھل کر عوام کے سامنے آئے ہیں. انہوں نے اپنے ادارے سے جو لیز آف لائف لے رکھی تھی اس کا جواب بھی ان کو آج اپنے ادارے کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں ایک ووٹ چور، آٹا چور، چینی چور کو بچایا عوام کے غیظ و غضب سے. جو آپ نے ووٹ لیا ہے آج اعتماد کا، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ نے اپنے اراکین کے سر پہ بندوق رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا ہے. اور گن پوائنٹ پہ یہ کہہ کر کہ مجھے ووٹ دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اس ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں ہمارے اراکین بک گئے، ہمارے اراکین بھاگ گئے، ہمارے اراکین نے پیسے لے لیے. تو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بک گئے، بکاؤں ہیں، پیسے لے لیے، آج آپ نے انہی سے اعتماد کا ووٹ لیا. شرم آنی چاہیے آپ کو. اور ان 16 ووٹس کو جو آپ نے گن پوائنٹ پہ لیے ہیں، جس کے لیے پورے اسلام آباد پر کل دسکا کی طرح دھند چھا گئی اچانک، پارلیمنٹ لاجز کو جس طرح کل بنکر بنا دیا گیا، جس طرح ہر آنے جانے والے راستے پہ پہرے بٹھا دیے گئے، جس طرح ان 16 اراکین کے ساتھ اپنا ایک ایک رکن ان کے ساتھ تعینات کر دیا گیا، جو ان کے ساتھ ان کے فلیٹس میں، ان کے اپارٹمنٹس میں بھی بیٹھے تھے. اور بار بار باہر چودھری سرور صاحب کے ساتھ اور بھی جو لوگ تھے وہ کھٹکا کھٹکا کے دروازے پوچھ رہے تھے اندر ہی ہونا، کہیں گئے تو نہیں. اور ان کے فونز بھی آف تھے. ڈسکا میں جب دھند پڑی تھی تو 20 پریزائڈنگ آفیسرز جب غائب ہوئے ان کے فون بھی آف ہو گئے. کل اچانک اراکین اسمبلی کے بھی فونز آف ہو گئے، وہ ان اویلیبل ہو گئے، وہ راتوں رات شمالی علاقہ جات کی سیر پہ چلے گئے. یہ جو آپ کو عارضی چند دن کی مہلت ملی ہے، اس مانگے تانگے کے رزق سے موت اچھی. تو میں بچانے والوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ہارے ہوئے شخص کو جس کے خلاف چاروں صوبوں کے عوام نے فیصلہ دے دیا، عوامی عدالت میں جس کو شرمناک شکست ہو رہی ہے، اس کو بچانے کی کوشش میں آپ اپنی اور اپنے ادارے کی جو عزت ہے اس پر حرف نہ آنے دیں. بہتر ہے کہ جو چیز اب ختم ہو گئی اس کو جانے دیں اور عوام کا فیصلہ مانیں. اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے. کل کیا ہوا، کہاں سے فون آئے گئے، کہاں سے دباؤ آیا، اچانک کس طرح سے ایجنسیز ایکٹیویٹ ہو گئیں، اور انہوں نے جو حرکات اور سکنات ہیں، آنے والے چند دنوں میں ہر چیز عوام کے سامنے کھل کے آ جائے گی. اب وہ دور گیا پاکستانیوں جب آپ ظلم بھی کرتے تھے، زیادتی بھی کرتے تھے، دھونس اور دھاندلی بھی چلاتے تھے اور دیوار کے پیچھے چھپ بھی جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا، آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا. یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے یہ بھی اب جب جا رہا ہے تو اس نے بھی آج اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو چند دن تم کو مہلت کے طور پہ مل گئے ہیں، اچھے سے پیکنگ کرنا، پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی چیز چھوڑ کے مت جانا. یوسف رضا گیلانی صاحب ایک سیٹ کیا جیتے، ان کے دماغی توازن ہل کے رہ گئے، پاگل پن کا شکار ہو گئے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ان کا جانا ٹھہر گیا، صبح گئے یا شام گئے، جانا تو ٹھہر گیا انشاءاللہ تعالی. کہ سیاسی موت حکومت کی واقعہ ہو چکی ہے، اب تجہیز و تکفین باقی ہے، جس کو پی ڈی ایم اور پاکستان کے عوام مل کر اچھے طریقے سے کریں گے، تاکہ یہ جو
लाश है ये अब कब्र से बाहर भी निकालने के काबिल ना रहे.